السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک سے آتے ہیں سسرانے والے، چمچمانے والے، چمک سے آتے ہیں سسرانے والے، میرا نبی چمچمانے والے، اور رستا ہی کر رحمت بدو رسانے والے، تو زندہ اور ہر کی زمین اور قدر کی چچا سر کا موقع ہے وہ کرنے والے بعد کبھی کو بتاؤ شیخ رسالہ کرواؤ۔ آج بہت ہی مبارک دن ہے، جمعے کا دن۔ اللہ رب العزت اس جمعے کے دن میں ایک خاص فضیلت ہمیں اور آپ کو دی ہے، لیکن آئیے اس سے قبل ہم اور آپ سب سے پہلے بہتر بکواسی سے بلکہ لازم ضرور اس مقام کی ہم سب اپنے اعمال تعالی حضور تعالی مدینہ محبوب حسینہ حضور مصطفیٰ محمد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرمایا سبھی نعمتیں لگا کر ہم کا پڑھیں یا صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلوات و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور لگا کے مسجد کے لیے یہ لگا کر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلوات و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہی تھکے گئے ہیں، سفر سے تو میں آیا ہوں کہ ایسا محسوس ہوا کہ آپ ہی لوگ تھکے گئے ہیں، آواز آپ کو بلند نہیں کر رہا ہے، لگا آپ لوگ کو روزہ لگ رہا ہے کیا؟ روزے کا احساس ہو رہا ہونا چاہیے، روزے کا احساس ہونا چاہیے، تبھی آپ کا دل پاک ہوگا، تبھی آپ کا دماغ پاک ہوگا، تبھی آپ کا ذہن پاک ہوگا، پھر آپ کی غیرت ہوگی۔ تبھی ہم روزہ ہے، روزے کا احساس ہی نہ ہو تو پھر بتائیے ہمارے روزے رکھنے کا مطلب ہوگا؟ بولے نا، بولیے ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے بھول پڑے اللہ سیدنا سیدنا محمد علیہ السلام سلام علیہ یا رسول اللہ صلوات و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، کیا کہا؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن شریف کب نازل ہوا پتہ ہے؟ کب نازل ہوا؟ ابھی بتایا، غور کیجیے باتوں کو، ابھی بتایا نا۔ قرآن شریف رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں۔ اور یہ روزہ جب ہم مولا کرتے ہیں کس لیے رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بولے نا، پتہ ہے آپ روزہ رکھ رہے لیکن آپ کو پتہ نہیں، افسوس کی بات ہے نا، افسوس کی بات ہے نا۔ یہی کہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن آؤں گا آپ کو ہر ایک بات بتاتا رہوں گا اور ہر ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں پھر بھی آج کے دن گفتگو یعنی تقریر نہیں کریں گے، صرف آپس میں گفتگو کریں گے، آپ کچھ اصلاحی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کا قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے مدد امامت رمضان المبارک کے مہینے میں مدد امامت رمضان کیا کہا؟ اور ہماری اسلام کی بنیادی چیزیں ایک چیزوں پر
غور کیجیے گا میری باتوں کو. ہماری اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں کسی چیزوں پر ہے 5 چیزوں پر. پہلا کیا ہے توحید, دوسرا کیا ہے نماز, تیسرا کیا ہے بولے نا روزہ, کیا ہے روزہ, چوتھا کیا ہے حج, پانچواں کیا ہے زکات. یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. کیا ہے یہی وہ ساری چیزیں ہیں, یہ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ ذرا غور و فکر کیجیے تو پتہ چلے گا. آپ مکان بناتے ہیں, اپنا مکان بناتے ہیں نا, اس کی بنیاد رکھتے ہیں نا نیو سے, رکھتے ہیں نا, بولیے نا, سب لوگ نہیں بول رہے, سب لوگ نہیں بناتے ہیں کیا, سب لوگ بناتے ہیں اپنا مکان, اس کی بنیاد کس سے رکھتے ہیں نیو سے, نیو سے رکھتے ہیں نا. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی. پہلا توحید, دوسرا نماز, تیسرا حج, توحید نماز روزہ, تیسرا روزہ, چوتھا حج, پانچواں زکات. اب ذرا غور کیجیے کہ ان 5 چیزوں پر آج کے ڈیٹ میں کتنے مسلمان عمل کرتے ہیں, بولے. اور غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت, کس کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. جو انسان اس دنیا میں آئے ہے اور وہ اپنے رب کو بھول جائے, پھر جب اس کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے کو دیکھ جائے گا, اللہ کے مقدس فرشتے سوال کریں گے کہ اے اللہ کے مقدس فرشتے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے, کیا جواب. دنیا میں اپنے رب کو بھولا ہے, دنیا میں کبھی نماز نہیں پڑھا, کبھی روزے نہیں رکھے, اب وہ قبر میں جب جائے گا تو کیا جواب ہوگا فرشتوں کے سوال کا, بولے نا. بات حقیقت ہے نا, حقیقت ہے نا, غور و فکر کرنے کی چیز ہے. اگر آپ غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر انسان کو بدلنا چاہتے ہیں. اب جہالت کے دور سے آپ نکلیے, کیونکہ بہت اب تک آپ اپنی زندگی جس حال میں گزارے ہیں ہمیں تو نہیں پتا, لیکن میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو کچھ نہ جانا اور نہ سمجھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے, اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کا بدلہ ہمیں کیا ملتا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے نا, میں نے ذکر کیا ہے پچھلے جمعہ میں کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اللہ سے کوہ طور پر جا کر کے باتیں کیا کرتے تھے, ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مولا, کیا میں آج آپ کے جتنا قریب ہوں, کیا میرے بعد بھی اتنا قریب آپ سے کوئی ہوگا. کیا کہا, میں جتنا آپ کے قریب آ کر کے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں, کیا میرے بعد بھی اتنا قریب کسی کو آنے کا شرف حاصل ہوگا. غور کیجیے گا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ تیرا مقام الگ ہے, لیکن امت مسلمہ میں ایک نبی ایسا پیدا ہوگا جو لوگوں کو میرا دیدار کرے گا. سبحان اللہ, بولیں سبحان اللہ. آپ نہیں بولیں تو کب بولیں گے. علماء کرام سے گزارش ہو, اگر عطا ہو تو عطا ہو, اور عطا ہو تو دعا ہو. آپ ہماری حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ غور سے برداشت سنیے, کیونکہ آج میں آپ کو سناؤں گا اور کچھ بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے, اے مولا, کیا میں ابھی اتنا آپ کے قریب آ کر کے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے, کیا میرے بعد بھی کوئی ہوگا جو آپ کے قریب آ کر کے ہم کلام کیا کرے گا. میرے پروردگار کا ارشاد فرماتے ہیں, اے موسیٰ تیرا مقام الگ ہے, لیکن امت محمدیہ میں
ہمارا ایک ایسا محبوب آئے گا جو روح کو میرا دیدار کرے گا اور اس کی امت جب رمضان المبارک کے 5 مہینے میں روزہ رکھے گی 10 رمضان میں جو افطار کرنا ہوگا بس اس کے درمیان اور روزدار کے درمیان میری نہیں ہوگی. بولے سبحان اللہ. آپ نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا؟ میرے انتقال کے بعد بولیے گا. آپ نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا؟ کتنا اچھا رمضان المبارک کا پاک مہینہ جس میں شیطانوں کی بندش ہو جاتی ہے. اب کوئی انسان کہے نماز میں دل نہیں لگتا, کوئی کہے روزوں میں دل نہیں لگتا, کوئی کہے زکات کو کیسے بڑی محنت سے کمایا ہے, ہوتا ہے نا, بڑی محنت سے کمایا ہے ہم نے, سال بھر میں اکٹھا کیا ہے, جمع کیا ہے, لیکن کبھی اس نے سوچا, کبھی آپ نے سوچا جو مال ہم نے کمایا اگر خدا نہ چاہے تو کیا ہمارے پاس ہو سکے گا؟ بولے نا, دنیا میں بے شمار لوگ رہتے ہیں نا, اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں, طرح طرح کے مذاہب کے لوگ بھی ہیں, لیکن جو اسلام کی خصوصیت ہے وہ کسی اور مذہب میں جو مذہب اسلام انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے انسانوں تمہیں اپنی زندگی اگر مذہب اسلام کے قانون پر عمل کر لیا تیری دنیا میں سمجھتی بھی نظر آئے گی اور مرنے کے بعد وقت میں بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان میں بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا. اب ذرا سوچیے یہ رمضان المبارک کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صومی وانا اجزی, روزہ اللہ تعالیٰ روزے کی جزا کو دیتا ہے, یعنی کوئی اور ہم اعمال کریں گے اس کا نیکی ملے گا, ہم کو اس کے بڑے گناہوں سے معافی مل جائے گی, ہماری بخشش ہو جائے گی, لیکن جب ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اپنے ایسے قریب رکھ لیتا ہے. آپ بتائیے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اس سے آپ بھاگ نہیں, اگر آپ مسلمان ہیں واقعی کامل مومن ہیں تو آپ اس چیز سے بھاگ نہیں آپ سکتے ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں؟ بولے نا, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ یہی کہیں گے, لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے آپ مسلمان بنیے تب آپ مسلمان کہلائیے گا. اسے سر پر ٹوپی رکھ لینے سے اور ہفتہ میں ایک بار جمعے کی نماز پڑھ لینے سے اور کبھی بس دو رکعت کر کے بھاگ جانے سے آپ مسلمان کہلائیے گا. بولے نا آپ مسلمان کہلائیے گا. ہاں ہماری یہ نوجوان بچے ہیں, ہماری یہ نئے نسل کی قوم ہے, انہیں تو احساس ہی نہیں, ان کی اپنی آخرت کی اپنی فکر کی کوئی پرواہ نہیں. اتنے بدتمیز قسم کے یہ لوگ ہیں, اتنے بدتمیز قسم سے ان کے زمین پر جو دبیز پڑی ہوئی چادر ہے پتہ نہیں کیسے غفلت میں سو رہے ہیں, احساس نہیں. اگر کسی سے کھڑا کر پوچھ لیا جائے 5 کلمہ پڑھو تو نہیں سنتا, لیکن اگر وہ ایسے رہے گی کیا ہی بولے, اس چیز نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. بولے نا ہر انسان کو سیکھنا چاہیے. اب بتائیے ہماری جو ابھی کے نئے نسل کے بچے ہیں بڑے بڑے 18 پلس 15 پلس, وہ لوگ آتے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں, کچھ سیکھیں گے, کچھ سمجھیں گے. ہم ان کو دیکھ کر کے ان کے حساب سے اپنے گفتگو ہم شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے حساب سے ہم کو گفتگو شروع کرنی پڑتی ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو نئی نسل کے بچے ہیں ان کے دل و دماغ میں اس قدر اسلام کو قرار دیا جائے, اس قدر مذہب اسلام کو بسا دیا جائے کہ جب یہ چلے تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے یہ تو نبی کا غلام جا رہا ہے, یہ تو غوث اعظم کا غلام جا رہا ہے, یہ تو خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا جا رہا ہے, یہ تو صابر پاک کا ماننے والا جا رہا ہے. اور زمانہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے راز جناب محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. غلام کا
یہ عالم ہے تو آمینہ کے راجہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن یہاں اس کو فکر ہے سب لوگ جانے میں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو قربان کر دیا۔ کیوں کیا؟ ان کے دل میں کیا تھی؟ ان کی فکر کیا تھی؟ مذہب اسلام صرف اپنے آپ مسلمان کہہ رہے تھے، کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے